امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی بھی حکم الہی سے روکنے میں شیطان کی کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو بندے کو سستی اور کوتاہی میں پھنسا دے، یا پھر غلو اور انتہا پسندی کی راہ پر ڈال دے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کامیابی کس راستے سے ملے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے کوتاہی اور غفلت کا صدور ناگزیر ہے، اس لیے اسے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان خواہ کس قدر بھی محنت و کاوش کر لے، وہ اللہ کے عائد کردہ حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہر نیکی کے بعد توبہ و استغفار کرے۔ تفکرات، پریشانیاں اور غم دو وجہ سے آتے ہیں: دنیا کی رغبت اور حرص، نیک اعمال میں کوتاہی۔ نیکی کا کام کرنے کے بعد اس گھمنڈ میں نہ آ جانا کہ تمہارے نفس نے تمہیں نیکی پر ابھارا ہے، بلکہ تم وہ بندے ہو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پس اس محبت میں سستی و کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت ابو خلاد رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کسی قوم میں کوئی نماز میں غفلت و سستی کرے اور قوم کے لوگ اس پر گرفت نہ کریں تو اللہ انہیں جو سب سے پہلے سزا دیتا ہے وہ ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، پریشان، رنجیدہ، غم زدہ ہونے کے دو سبب ہیں: پہلا، دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی حرص، دوسرا، نیکی و طاعت کے کاموں میں سستی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دے تو اللہ بھی سزا کو عافیت اور ذلت کو عزت میں بدل دے گا۔ دل کا برباد ہونا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی اور عدم توجہی کی وجہ سے ہے، اور دل کا آباد ہونا اللہ کے ڈر سے اور ذکر سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ وہ اپنی کوتاہی سے تو آگاہ ہو لیکن اس کی پرواہ نہ کرے کہ اس پر غمگین ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص ایک عورت کو اس کی مرضی سے اس کے گھر سے بھگا لے گیا۔ جلدی سفر طے کرنے کی غرض سے اس عورت کے کہنے پر انہی کے گھر کی گھوڑی ساتھ لے گیا۔ کچھ سفر کے بعد رستے میں ایک ندی آئی تو گھوڑی بجائے گزرنے کے پانی میں بیٹھ گئی۔ اس شخص نے حیران ہو کر عورت سے پوچھا کہ یہ پانی میں بیٹھ کیوں گئی؟ تو عورت نے جواب دیا، اس کی ماں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اس شخص نے بڑی دانش مندی سے فیصلہ لیتے ہوئے اس عورت کو ان کی گھوڑی سمیت واپس چھوڑ دیا۔ عورت نے واپسی کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا، اگر جیسی ماں ویسی بیٹی ہوگی تو میں بالکل نہیں چاہتا کہ کل کو ہماری بیٹی بھی گھر سے بھاگ کر شادی کرے۔